بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم. معاشیات جماعت نہم دہم اکنامکس کلاس 9th کی ویڈیوز بنانے کا عمل جاری ہے، اور اس وقت ہم پہنچے ہیں باب نمبر 9 زر منی کی 3rd ویڈیو کی جانب. یہ جماعت دہم کا 2nd چیپٹر ہے اور اوورال یہ ہے باب نمبر 9. لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ہمارے اسٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو اسٹوڈنٹس، اپنی 3rd ویڈیو 3rd ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے 9.4 زر کے فرائض، فنکشنز آف منی. زر یعنی روپیہ جو ہے، منی جو ہے، اس کے اہم فرائض کیا ہیں؟ زر کے اہم فرائض درج ذیل ہیں. نمبر 1، آلہ مبادلہ، میڈیم آف ایکسچینج، تبادلے کا ایک ذریعہ، تبادلے کا ایک انسٹرومنٹ. چیزوں کے تبادلے کے لیے ایک آلہ یا انسٹرومنٹ یا ذریعہ. زر کا اہم ترین اور لازمی فرض ہے کہ وہ بطور آلہ مبادلہ کا کام دیتا ہے، یعنی اشیاء کی خرید و فروخت کے وقت بطور ذریعہ استعمال ہوتا ہے. بارٹر سسٹم میں اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ضروریات کی دو طرفہ مطابقت اور تسکین کا فقدان تھا. لیکن زر کے ارتقاء سے اس مشکل پر قابو پا لیا گیا، کیونکہ اب اشیاء کی دو طرفہ مطابقت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب ہر شخص نئی پیداوار کو زرعی منڈی میں فروخت کر کے اپنی ضرورت کی شے خرید سکتا ہے. اس طرح اعلی مبادلہ کا فرض سر انجام دیتے ہوئے زر نے پیدائش دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کے عمل کو تقویت بخش دی. یعنی یہ ایک میڈیم کے طور پر، ایک ذریعے کے طور پر زر کو استعمال کیا جانا لگا، اور اس نے جو بڑی بڑی مشکلات تھیں کہ خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان مطابقت پیدا نہیں ہوتی تھی. جو کوئی چیز بیچنا جاتا تھا، جب وہ بیچنے جاتا تو اگلے کے پاس اس کی ضرورت کی چیز نہ ہوتی، یا اس کے پاس ضرورت کی چیز ہوتی تو وہ پہلے والے کی چیزوں کو لینے پہ راضی نہ ہوتا. تو زر نے یہ تمام جو پرابلمس تھے ان کو ختم کر دیا. نمبر 2، مشترکہ پیمانہ قدر، کامن میئر آف ویلیوز. زر کی مدد سے تمام اشیاء و خدمات کی قدر و مالیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر مروجہ قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی جو قیمتیں روٹین میں یا رواج میں ہیں، مثال کے طور پر مروجہ قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 لیٹر دودھ 60 روپے میں ملتا ہے. لیکن اشیاء تبادلہ میں کسی شے کا دوسری شے سے موازنہ انتہائی مشکل اور تکلیف دہ عمل تھا، کیونکہ بارٹر سسٹم کے تحت مشترک قدر کے فقدان کے باعث 1 لیٹر دودھ کی مالیت کئی گنا طلب کی جا سکتی تھی. اب اس قسم کی مشکل درپیش نہیں آ سکتی، کیونکہ زر کی مدد سے تمام اشیاء و خدمات کی قدر اور مالیت کا اندازہ ان کی حقیقی مالیت کے برابر کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کی 2nd جو ویلیو یا دوسری جو اس کی خوبی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3، ذخیرہ قدر، اسٹور آف ویلیو. زر کا ایک اور اہم کام یہ ہے کہ جب ہم اپنی دولت کو زر کی شکل میں ایک طویل عرصہ کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں، اور جب کبھی اشیاء و خدمات خریدنے کی ضرورت محسوس ہو تو اسی زر سے مطلوبہ اشیاء و خدمات خرید سکتے ہیں. براہ راست تبادلہ میں اشیاء و خدمات کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ کئی اشیاء گل سڑ جانے والی ہوتی تھیں. لیکن زر کوئی گلنے سڑنے والی شے نہیں، بلکہ یہ دھات کے سکے یا کاغذ کی شکل میں ہوتے ہیں، اور انہیں بغیر کسی دقت کے ایک لمبے عرصہ تک محفوظ کیا جا سکتا ہے. نمبر 4، انتقال قدر، ٹرانسفر آف ویلیو. براہ راست تبادلہ کے نظام میں لوگوں کے پاس جمع شدہ دولت بھاری اور زیادہ حجم رکھنے والی اشیاء کی شکل میں موجود ہوتی تھی، جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بڑا مشکل کام تھا. لیکن آج زر کی تحلیق کے باعث یہ مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ لوگ اب اپنے اثاثوں یعنی ایسٹس کو زر کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اور پھر اسی زر کے بدلے کسی دوسری جگہ اپنی مرضی سے اپنے اثاثے محفوظ کر لیتے ہیں. اسی طرح زر نے لوگوں کی جائیداد کی منتقلی میں آسانی پیدا کر دی. گویا زر کی مدد سے ہم اپنے ناقابل انتقال اثاثوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کر سکتے ہیں. نمبر 5، سرکاری واجبات اور ادائیگیوں میں آسانی. ایز ان گورنمنٹ ریونیوز اینڈ پیمنٹس. براہ راست تبادلہ کے زمانے میں حکومت اپنے واجبات اشیاء کی صورت میں وصول کر کے اشیاء کی شکل میں سرکاری ملازمین کو ادائیگیاں کرتی تھی.
اس طرح حکومت کو اپنے واجبات اکٹھا کرنے اور ادائیگیاں کرنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن زر نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ آج حکومت تمام ادائیگیاں اور وصولیاں زر کی شکل میں کرتی ہے۔ حکومت ٹیکسوں وغیرہ کی وصولی زر کی شکل میں کرتی ہے اور زر ہی کی صورت میں سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور وظائف وغیرہ دیتی ہے۔ نمبر 6، متفرق فرائض۔ زر کے دیگر اہم فرائض میں قرضوں کی ادائیگی کا معیار بھی شامل ہے۔ آج کا لوگوں کے درمیان آدھا لین دین زر کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کی واپسی اور ادائیگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، جبکہ اشیاء تبادلہ کے زمانہ میں اشیاء کے لین دین میں اشیاء کی کوالٹی اور مقدار میں اتار چڑھاؤ کے باعث کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ زر کو اشیاء و خدمات کے لین دین میں بطور معیاری پیمانہ استعمال کیا جاتا تھا کہ فلاں شے کی قیمت کتنی ہوگی اور کوئی شے کتنی مالیت کی حامل ہوگی، جبکہ اشیاء تبادلہ کے نظام میں اشیاء کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ تو زر کے آنے کے بعد، روپے کی ایجاد کے بعد، جو سکوں سے پہلے سکوں کی شکل میں اور بعد میں روپوں کی شکل میں بھی آ گیا، تو اس نے جو بارٹر سسٹم میں پرابلمز تھے، مسائل تھے، ان کو ختم کر کے معیشت کو استحکام دیا اور جتنے بھی معیشت کے اجزاء ہیں، پارٹس ہیں، ان سب کے لیے تقویت کا باعث بنا۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس سے دوستوں سے شیئر کریں اور اسٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور انفارمیٹیو چینل ہے ایڈن گارڈن ٹائمز، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔